اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ماہی۔ درود ماہی ایک خاص دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس درود کی خوبی یہ ہے کہ یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اس لیے اسے ماہی کہا جاتا ہے، جو کہ مٹا دینا یا صاف کر دینا کے معنی میں آتا ہے۔ مسلمان اس درود کو اپنی زندگی میں گناہوں سے نجات پانے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اکثر پڑھتے ہیں۔ درود ماہی کی تلاوت اور اس کے معنی اور اس کی فضیلت میں آج بیان کر رہی ہوں۔ درود ماہی کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق و افضل البشر و شفیع الامم یوم الحشر والنشر وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا قادم یا دائم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود ماہی کی تلاوت میں نے کی اور اس کے معنی میں پڑھ رہی ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے اور افضل بشر ہے اور یوم حشر و نشر میں امت کے شفیع ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر معلوم اعداد کی حد تک درود بھیج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود اور برکت اور سلامتی ہو۔ تمام انبیاء اور رسولوں پر درود بھیج اور تمام مغرب متکبر ملائکہ اور صالح بندوں پر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیج، ساتھ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور
اپنے کرم کے سے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے رب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ساتھ اپنی رحمت کے، اے اسے قدیم اور ہمیشہ رہنے والے، اے زندہ، اے قائم، اے وطر سے احد، اے بے نیاز جسے کسی نے جنا نہیں اور نہ کسی سے جنا گیا اور نہیں اسے کہ جوڑ کا کوئی، وہ اکیلا ہے، ساتھ اپنی رحمت کے، اے اسے رحم کرنے والے رحم کر۔ درود ماہی کی فضیلت۔ درود ماہی کو مچھلی کی درود بھی کہا جاتا ہے۔ درود ماہی کی فضیلت میں بیان کر رہی ہوں۔ درود ماہی کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ جو شخص اس درود ماہی کو پڑھے گا مرتے دم تک اس کا ایمان انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا۔ اللہ کے احسان اس پر بڑھتے رہیں گے کہ گناہوں کی آگ، اس پر گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، اس کی عمر اچھے کاموں میں گزرے گی، اس کی عمر میں نمایاں برکت ہوگی، اس کی اولاد میں برکت ہوگی، اس کی اولاد تباہی اور بربادی سے ہر حالت میں بچی رہے گی، اس کے سارے گھر میں ہر وقت برکت ہوگی، اس کے گھر میں ہر حالات میں سلامتی اور امن ہوگا، اس کے مال اور اسباب میں برکت ہوگی۔ درود ماہی پڑھنے والے کی 4 پشتوں تک برکت رہے گی۔ اس درود شریف کی سند یہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا۔ اس کے پاس ایک بڑا برتن تھا جسے اس نے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس عربی نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقصد میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عربی، اس برتن میں کیا ہے؟ تو اس عربی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن سے اس مچھلی کو پکا رہا ہوں مگر یہ بالکل بھی پک نہیں رہی ہے، اس پر آگ کا بالکل بھی اثر نہیں ہوتا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی سے دریافت کیا، تو مچھلی کو اللہ نے وقت گویائی عطا فرما دی۔ وہ بولنے لگی۔ اس نے عرض کیا، میں پانی میں رہا کرتی تھی کہ ایک آدمی آیا اور ایک درود پڑھ رہا تھا، اس کی آواز میرے کان میں پڑی اور میں پورا درود سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مچھلی، وہ درود پڑھ کر سنا۔ چنانچہ اس نے پڑھ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس درود کو لکھ کر اور لوگوں کو سکھاؤ، لہذا اس درود کو درود ماہی کہا جاتا ہے۔